بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو اپنے مومن بھائیوں کے لیے جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ دعا رب تعالیٰ فرماتا ہے ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب، یعنی وہ لوگ کہتے ہیں، یقولون، وہ لوگ کہتے ہیں اے ہمارے رب، اغفر لنا، تو ہماری مغفرت کر دے، forgive us۔ First, everyone must do dua for himself۔ بعض اوقات ہم لوگ دعا کروانے آتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ نہیں، آپ more worthy ہیں کہ آپ کے لیے دعا پہلے ہو۔ جب فرشتوں نے میں اناؤنس ہوا تھا نا کہ ایک شخص ہے تمہارے اندر جو اللہ کی بارگاہ سے مردود ہوگا، تو سب فرشتے شیطان کے پاس آئے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم کہیں مردود نہ ہو جائیں۔ تو یہ سب کے لیے دعا کرتا تھا، اپنے آپ کو بھول جاتا تھا۔ تو ایسا ہی ہوا تو کوئی جو شیطان تھا وہی مردود بارگاہ الہ بن گیا۔ اس لیے دس از دا قرآنک وے، if someone saying to you do dua for me, you first need to do dua for yourself, then for others۔ اغفر لنا، او اللہ forgive us، ہمیں بخش دے۔ and for those who passed away, left this world before us، یا اللہ ان کو بھی تو بخش دے۔ لیکن کون کن لوگوں کے لیے؟ بالایمان، those who have ایمان inside، ان کے لیے یہ دعا ہے۔ جنازہ کیا ہے؟ جنازہ بھی اصل یہی ہے کہ ہم ایک مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اب نیکسٹ حدیث سنیے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ جو بندہ مومن قبر میں داخل ہوتا ہے، اینی مومن داخل فی قبرہ، کوئی اپنے مومن اپنی قبر میں داخل ہوتا ہے، اس کو فرسٹ گفٹ کیا دیا جاتا ہے؟ دا ویری فرسٹ گفٹ given to that moment who entered in grave، وہ کون سا ہے؟ فرمایا اسے یہ خوشخبری دی جاتی ہے تیرے جنازے میں شریک ہونے والوں کو ہم نے بخش دیا ہے۔ اس مومن کو جو انٹر قبر میں ہوا، اس کو فرسٹ تحفہ جو دیا گیا، فرسٹ گفٹ جو دیا گیا، وہ یہ کہ اس کو مجدہ سنایا جاتا ہے کہ اے شخص تو اتنا امپورٹنٹ ہے اللہ کے نزدیک، اللہ کے نزدیک یو آر سو امپورٹنٹ اکارڈنگ ٹو اللہ، کہ تیرے جنازے میں جو شریک ہوا اس کو بھی ہم نے بخش دیا۔ یہ فرسٹ گفٹ ہے بندہ مومن کے لیے۔ اور اب میں آپ کو تاریخ دمشق سے 2-3 واقعات سناتا ہوں ہمارے بزرگوں کے۔ سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ویری فیمس فرینڈ آف اللہ، ویری فیمس ولی اللہ، سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ فوت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا۔ خواب میں دیکھ کر ان سے پوچھا ما فعل اللہ بکا، حضرت آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، کیا سلوک کیا؟ How your Lord treated you in your grave۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی بخش دیا، میرے جنازے میں شریک ہونے والوں کو بھی بخش دیا۔ سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ، میرے جنازے میں جو شریک ہوا ان کی بھی بخشش ہو گئی۔ تو اس نے کہا حضور شرکت تو میں نے بھی کی تھی، کیا میرا بھی کوئی نام اس میں مغفرت والوں میں ہے؟ آپ نے ایک فہرست نکالی، خواب کے اندر یہ واقعہ ہو رہا ہے، تاریخ ابن دمشق میں لکھا ہوا ہے۔ آپ نے ایک فہرست نکالی تو اس کا نام غور سے دیکھا تو جو شریک ہوئے تھے ان میں اس کا نام بھی تھا۔ فرمایا میرے رب نے تیری بھی مغفرت کر دی ہے۔ یہ تو سیدنا سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی تاریخ ابن دمشق میں ہے۔ یہ بشر حافی جو تھے، یہ جب ینگ تھے تو یہ شراب
پیتے تھے. لیکن ایک مرتبہ کیا ہوا کہ انہوں نے اللہ کا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں گندگی پر دیکھا پڑا ہوا، تو وہاں سے اٹھایا، صاف کیا اور خوشبو لگائی، اوپر رکھ دیا اونچے والے مقام میں. تو یہ ابھی شراب کے نشے میں دھت تھے. کسی نے آ کے ان کو جگایا اور کہا اے بندہ خدا تو کیا شرابیں پیتا پھرتا ہے؟ مجھے آواز آئی ہے کہ اللہ نے تیرے باطن کو دھو دیا ہے. مجھے آواز آئی ہے اللہ نے تیرے باطن کو دھو دیا ہے. پھر یہ اٹھے، اس کے بعد غسل کیا، اس کے بعد نمازیں پڑھنا، حدیثیں یاد کرنا، یعنی ساری زندگی یہ پھر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑے ولی ہیں، ولیوں میں ان کا نام ہے اور محدث بھی ہیں، حدیثیں بیان کیا کرتے تھے. بشر حافی، حافی اس لیے کہتے ہیں ان کو کیونکہ یہ ننگے پاؤں اس کے بعد رہتے تھے اور ہمیشہ آپ ننگے پاؤں رہتے تھے، اور جانور ان کے رستوں میں گوبر نہیں کیا کرتے تھے. جانور بھی ان کا احترام کرتے تھے. اس قدر بڑے اللہ کے یہ ولی تھے کہ جانوروں کو پتا تھا کہ یہ ولی اللہ ہے. بشر حافی رضی اللہ تعالی. یہ جب فوت ہوئے، قاسم بن منبع جو ان کے ساتھی تھے، انہوں نے ان کو خواب میں دیکھا اور خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بک، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے بھی کہا اللہ تعالیٰ نے میرے جنازے میں شریک ہونے والے سب کی مغفرت کر دی. مجھے آواز آئی اے بشر حافی تجھے ہم یہ انعام دیتے ہیں کہ تیرے جنازے میں شریک ہونے والوں سب کی مغفرت کرتے ہیں. تو میں نے کہا مولا یہ تو ہر بندہ مومن کے لیے ہے کہ تو اس کے جنازے میں شریک ہونے والوں کو بخش دیتا ہے، خاص تیرے ولی میرے لیے کیا ہے؟ مزید تھوڑا سا زیادہ کر، مجھ سے محبت کرنے والوں کو بھی بخش دے. اللہ تعالیٰ عز و جل کی رحمت جوش میں آئی، فرمایا جو تجھ سے قیامت تک محبت کرے گا ہم ان کی بھی مغفرت کرتے ہیں. یعنی یہ اللہ کے ایسے خاص ولی ہیں. ایک کفن چور کا واقعہ بھی شعب الایمان اور دیگر کتابوں میں لکھا ہوا ہے. ایک شخص تھا جو کفن چراتا تھا. پہلے کپڑا بہت مہنگا ہوتا تھا، کھڈیوں پر یہ کپڑا بنا کرتا تھا. یہ موسٹ ایکسپینسو تھنگ جو ہے وہ کپڑا ہوا کرتا تھا. تو وہ کیا کرتا تھا کہ اس کا کام تھا کہ جو کوئی دفن کرتا اور وہ اس کا کفن چرا لیتا تھا اور کپڑا بیچتا تھا. ایک مرتبہ اس نے اسی طرح ہی رات کو جنازہ پڑھا اور جنازہ پڑھنے کے بعد اس نے نشانی رکھ لی قبر پہ، یہ قبر تازی ہے، اور دوبارہ رات کو آیا، اسے کھود کر جیسے ہی کفن کو ہاتھ ڈالا. دا فرسٹ ایکسپیرینس وہ بتا رہا ہے کہ میں نے تو کئی کفن اس طرح کھولے تو مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن جب میں نے اس اللہ کی بندی نیک عورت کا کفن چرانے کے لیے ہاتھ ڈالا، اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا کیوں ایک مغفور شخص، بخشا ہوا شخص، ایک مغفورہ کا، بخشی ہوئی عورت کا کفن چرا رہا ہے؟ تو میں ڈر گیا. آواز آئی مغفور، مجھے مغفور کہا. مغفور مطلب ہوتا ہے کہ جو بخش دیا گیا ہو. فرمایا میں نے پوچھا میں تو کفن چور ہوں، سب کے لوگوں کے کفن چراتا ہوں، گناہ کرتا ہوں، اپنے رب تعالیٰ کا گناہ گار بندہ ہوں، میں کیسے بخشا گیا؟ تو اللہ کی بندی ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والی، نمازیں پڑھنے والی، لوگوں کو حدیثیں سنانے والی، تبلیغ دین کرنے والی، لیکن میں کہاں سے مغفور ہو گیا؟ اس نے پوچھا کیا تو نے رات کو میرا جنازہ نہیں پڑھا تھا؟ شام کو جنازہ میرا نہیں پڑھا تھا؟ اس نے کہا پڑھا تھا. کہا اگرچہ تو کفن چوری کرنے کی نیت سے جنازے میں آیا تھا، لیکن تو نے پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ نے تیری اس پڑھنے کی برکت سے تجھے بخش دیا ہے. شعب الایمان یعنی بندہ مومن کا نماز جنازہ پڑھنے کی اس قدر فضیلت ہے کہ اس کے شرکاء کو بخش دیا جاتا ہے. جیسے میں نے حدیث سنائی کہ بندہ مومن کو جو فرسٹ گفٹ قبر میں دیا جاتا ہے اس کو یہ سنایا جاتا ہے کہ تیرے شرکاء کو، تیرے جنازے میں شریک ہونے والوں کو ہم نے بخش دیا. اب حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے ایک مرتبہ، داؤد علیہ السلام از پروفٹ، یہ اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا جو بندہ تیری رضا کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں، کیا چاہے ملک صاف ہوتے ہوئے سارے ملک کٹھے ہو گئے ہیں، دکھاوے کے لیے، اگر میں نہ گیا تو یہ کیا کہیں گے؟ دکھاوے کے لیے نہیں کہ ادھر آج ان کا جنازہ، فلاں فیملی کا جنازہ، فارغ فیملی کٹھی ہو گئی ہے، کہ اگر میں نہ گیا تو کیا ہوگا؟ لوگ کہیں گے کہ یار یہ اتنا قریبی ہو کر نہیں آیا.
آج کل لوگ ویسے نیت یہی کرتے ہیں، یہ نیت نہیں ہونی چاہیے. نیت ہونی چاہیے کہ بندہ مومن کے جنازے میں میں اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں بس. حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کی مولا اگر تیری رضا کے لیے کوئی جنازے کا ساتھ دے، ساتھ دینے سے مراد ساتھ چلے، جنازے کے ساتھ چلے، اس کی جزا کیا ہے؟ ما جزا، اس کی جزا کیا ہے؟ اس کو کیا تو اجر دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ عز و جل نے فرمایا جس دن وہ مرے گا فرشتے بھیجوں گا جو اس کے جنازے کے ساتھ چلیں گے. یہ تھوڑی بڑی جزا ہے، معصوم فرشتے تیرے جنازے کے ساتھ آئیں یار. مگر رضا کس کی نیت کرنی ہے؟ اللہ کی، کہ میں اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں. فرمایا میں اس دن فرشتے بھیجوں گا کہ جو اس کے جنازے کے ساتھ چلیں گے اور میں اس شخص کی مغفرت کر دوں گا. شرح الصدور علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ روایت کو لکھا ہے. تو یہ بھی بہت بڑی جزا ہے. یہاں تک کہ حضرت ابو ہریرہ، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، صحیح مسلم سیاستہ کی کتاب، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو اپنے گھر سے جنازے کے ساتھ چلے، نماز پڑھے، وصلی اور نماز پڑھے اور دفن ہونے کے ساتھ وہاں ہی رہے جب تک دفن نہیں ہو جاتا، فرمایا لہو قراتان، اس کے لیے 2 قرات اجر ثواب ہے. پوچھا گیا کہ ایک قرات کتنا بڑا ہے؟ فرمایا جتنا بڑا احد پہاڑ ہے، 8 کلومیٹر تک پھیلا ہوا احد پہاڑ. ایک قرات کتنا بڑا ہے؟ جتنا بڑا احد پہاڑ ہے. فرمایا 2 قرات اجر اللہ تعالیٰ اس بندہ مومن کو دیتا ہے جو جنازے کے ساتھ چلتا ہے، نماز پڑھتا ہے، دفن تک ادھر ساتھ رہتا ہے. ہاں جو جنازہ پڑھ کے واپس آ جائے، لہو قراتن، اس کے لیے 1 قرات اجر ہے. قرات بھی کتنا؟ احد پہاڑ جتنا. یہ کل نامہ اعمال میں بندہ مومن کے ڈالا جائے گا، اس قدر اس کا ثواب ہے. اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بعض اوقات ہم ان معاملات کو بڑی معمولی اعتبار سے دیکھتے ہیں، یعنی کتنا اس سے بڑا رشتہ تھا، یہ ہمارا بڑا اچھا کولیگ تھا، اس لیے میں جنازے میں جا رہا ہوں. یار کیوں اپنا ثواب ضائع کرتے ہو؟ اللہ کی رضا کی نیت کرو، اللہ کی رضا کی نیت کرو. اس لیے نہیں کہ یہ آپ کا کولیگ تھا، اس لیے نہیں کہ آپ کا ابو تھا، اس لیے نہیں کہ آپ کا بھائی تھا، نہ، یہ رشتے تو سیکنڈری ان کی حیثیت ہے، یہ سیکنڈری ثانوی حیثیت رکھتے ہیں. میں اس لیے جا رہا ہوں اس کے جنازے کے ساتھ کیونکہ میرے رب نے حکم دیا ہے، اپنے مولا کی رضا کے لیے جا رہا ہوں. اپنا ثواب کیوں بندہ ضائع کرے؟ اور پھر کہا حضرت سیدنا میرے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ راوی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میت کو نہلائے غسل دے، میت کو نہلائے غسل دے، خوشبو لگائے، کفن دے، جنازے کے ساتھ بھی چلے، نماز جنازہ بھی پڑھے اور پھر ادھر رہے بھی، اور پھر فرمایا جو ناقص بات بندہ مومن کے اندر نظر آئے، ناقص بات، کیونکہ بہت سے لوگ گناہگار بھی ہوتے ہیں اور ان کا چہرہ سیاہ ہو گیا مثلا، یا کوئی اور نقص بات، بو آنے لگی، اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں اس کو چھپائے. یہ لکھا حدیث میں گناہگار کی بات کو بھی ظاہر مت کرے، اس کی جو بات ناقص نظر آئے اس کو چھپائے. وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جس طرح وہ بچہ جو ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا، جو نہلائے، یہ ساری اس کی فضیلت، اتنا پاک ہو جاتا ہے. تو یہ نہلانا بھی، غسل دینا بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے. آج میں نے ایک آپ کو وظیفہ بھی سکھانا ہے سب کو، اور وظیفے کی پہلے فضیلت سناتا ہوں. جو بندہ جنازہ دیکھ کر وہ وظیفہ پڑھے اس کی بڑی فضیلت ہے. ایک بندہ فوت ہوا، کتاب میں واقعہ لکھا ہوا ہے، بڑی معتبر روایت. ایک شخص فوت ہوا، اس کو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا ما فعل اللہ بک، اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ اس نے کہا مجھے پڑھتے تھے، جنازے کو دیکھ کے، فیونرل کو دیکھ کے پڑھا کرتے تھے، وہ والا وظیفہ ہے جو میں پڑھا کرتا تھا. پوچھا گیا کہ عثمان غنی کون سا وظیفہ پڑھتے تھے؟ فرمایا جب بھی وہ جنازے کو دیکھتے وہ کہتے سبحان الحی الذی لا یموت،
جسٹ اے لٹل سینٹینس. آپ بھی پڑھیے سبحان الحی الذی لا یموت. سبحان الحی الذی لا یموت. بلند آواز سے پڑھ لیں, ثواب بھی ملے گا. سبحان الحی الذی لا یموت. سبحان الحی الذی لا یموت. یہ وظیفہ میں ہر جنازے کو دیکھ کر پڑھا کرتا تھا. اللہ نے اس سنٹینس, اس وظیفے کی برکت سے مجھے بخش دیا. اس وظیفے کی برکت. اس کا معنی کیا ہے؟ پاک ہے وہ ذات جو زندہ ہے, جس کو موت نہیں ہے, جس کو کبھی موت نہیں آئے گی. یعنی رب کی فضیلت. پاک ہے وہ, جنازے کو دیکھ کر کہا پاک ہے میرا رب جس کو موت نہیں ہے, جو ہمیشہ کے لیے زندہ ہے. جو یہ وظیفہ پڑھتا ہے جنازے کو دیکھ کر, اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر جنازہ فرض کب ہوا؟ The question I was asked, when janaza became farz in our Sharia? After Hijrah, in the first year of migration, janaza became farz. 9 مہینے ہجرت کو ہوئے تھے. 9 مہینے, 9 سال نہیں کہہ رہا, 9 مہینے ہجرت کو ہوئے تھے کہ جنازے کے احکام نازل ہوئے کہ جب بھی بندہ مومن اب فوت ہوگا, اب جنازہ فرض ہوگا, جنازہ پڑھا جائے گا. تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے جنازہ کس صحابی کا پڑھا؟ حضرت سعد بن زرارہ. حضرت سعد کا جنازہ. سعد بن زرارہ, زرارہ کے بیٹے حضرت سعد. اول من صلی علیہ سعد بن زرارہ. روایت کے اندر الفاظ ہیں, میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس پر ویری فرسٹ جنازہ پڑھا وہ صحابی حضرت سعد رضی اللہ آیا ہے. جنازہ فرض کفایہ. فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے فرض ہے, ویری امپورٹنٹ, اٹس فرض, بٹ اونلی اف ون پرسن کین پرے یا ون پرسن پریز دیٹ, تو فرض از ساکت, فرض از ریموو فرام ادر پیپلس. ایک بندہ بھی نماز جنازہ پڑھ دے, تمام دوسروں سے نماز جنازہ ساکت ہو جاتا ہے. ایک بندہ بھی. اس لیے اس میں جماعت ضروری نہیں ہے. ایک بندے کے ساتھ جماعت تو نہیں ہوتی. نماز جنازہ میں جماعت ضروری نہیں ہے, لیکن آج کل کیونکہ زیادہ ہوتے ہیں اس لیے ہم جماعت کرواتے ہیں. ایک بندہ بھی پڑھ دے تو فرض اس کا ادا ہو جاتا ہے. اور چند ایک مسائل جنازہ کے حوالے سے آئے ہوئے ہیں جو کمیونٹی کے کوشچنز ہیں. آپ بھی اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں, لیکن میں جلدی سے ان کے جواب بھی دے دوں. جوتا پہن کر نماز جنازہ پڑھنا کیسا؟ جوتا پہن کے, کیونکہ آج کل قبرستان میں نماز جنازہ ہوتی تھی تو لوگ اکثر یہ کوشچن کرتے تھے کہ with shoes we can pray funeral salah or not. So yes, you can pray with shoes. Only condition is this, the shoes and the earth in which you are standing must be pure. جو شوز آپ نے پہنے ہیں وہ اور جہاں آپ سٹینڈ ہوئے ہیں وہ دونوں جگہ اور شوز دونوں پاک ہونے چاہیے. آپ جنازہ شوز کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. غائبانہ نماز جنازہ, کیا غائبانہ نماز جنازہ ہو سکتی ہے؟ ناٹ ایٹ آل. غائبانہ نماز جنازہ یہ نہیں پڑھی جا سکتی. یہاں تقریباً 100 کتاب کے حوالے اس کتاب میں دیے گئے ہیں. ابھی میرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ میں آپ کو 100 کتاب کے حوالے پڑھ کر سناؤں. صرف اتنا کہہ دیتا ہوں, غائبانہ نماز جنازہ از ناٹ الاؤڈ. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نجاشی بادشاہ کی پڑھی تھی غائبانہ نماز جنازہ. یہ غلط انفارمیشن ہے آپ کے پاس, اپنے انفارمیشن کو کریکٹ کر لیں. غائبانہ نہیں تھا. نجاشی بادشاہ کی میت کو جبریل امین لے کر آئے تھے, سامنے نظر آ رہی تھی, میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جنازہ پڑھی. یہ غائبانہ نہیں تھا, جنازہ موجود تھا, میت موجود تھی سامنے, لیکن وہ ہمارے لیے غائب تھا کیونکہ ہماری آنکھیں اور ہیں, میرے آقا کی آنکھیں کچھ اور ہیں. بہرحال غائبانہ نماز جنازہ, اگر غائبانہ نماز جنازہ جائز ہوتا تو بیر معونہ پر 70 صحابہ کرام کو جب کفار لے گئے تھے اور وہاں شہید کر دیا تھا تبلیغ کے بہانے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے علاقے میں تبلیغ کے لیے صحابہ کی ضرورت ہے, آپ بھیجیں. 70 حفاظ صحابہ گئے اور وہاں پر ان کو شہید کر دیا گیا کیونکہ ان کی میتیں دور تھیں. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس قبیلے والوں کے لیے 1 مہینہ تک ان کے خلاف دعا کرتے رہے, لیکن ان صحابہ سے اتنی شفقت اور محبت آپ نے فرمائی
لیکن غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھا. زیادہ شفقت کیا تھی کہ ان کا جنازہ پڑھتے. حالانکہ حدیث میں آیا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرمایا گیا آپ جس کی جنازہ پڑھیں گے اس کی قبر میں نور داخل کیا جائے گا, لیکن آپ نے پھر بھی نہیں پڑھی. کیوں؟ ان شریعت غائبانہ جنازہ is not allowed. That's why Rasulullah didn't pray for those Sahaba who are killed in Be'r Mauna. تو یہ جو مسئلہ نکالا ہے یہ بالکل غلط ہے. آگے جنازے کی صفیں کتنی ہونی چاہیے یہ کوشچن بھی پوچھا جاتا ہے. 3 جنازے کی صفیں ہوں, اگر کم لوگ آئے ہیں 3 ہوں تو بہتر ہے. زیادہ طاق عدد میں ہونی چاہیے, 7 9 جتنی بھی زیادہ ہو طاق عدد میں ہونی چاہیے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے جس کی جنازہ 3 صفوں نے ادا فرمائی اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے. اور اگر نماز جنازہ کی سوال آیا, اگر نماز جنازہ ہم لیٹ آئیں, جس طرح نماز میں لیٹ آتے ہیں کچھ شخص تو بعد میں پڑھ لیتے ہیں, تو کیا نماز جنازہ بھی اس طرح ہو سکتی ہے؟ مثلا امام صاحب نے تیسری تکبیر کہہ دی تھی تو یہ بھی نماز جنازہ میں گھس گیا اللہ اکبر کر کے, اب یہ کیا کرے؟ ہاں یہ بھی بعد میں جو تکبیریں اس کی رہ گئی ہیں جب امام سلام پھیرے گا تو یہ 2 تکبیریں کہہ کے سلام پھیر. فور ایگزامپل امام کی تیسری تکبیر میں یہ شامل ہوا اللہ اکبر, امام صاحب نے تیسری تکبیر کہی, یہ اس نے اللہ اکبر کر کے شامل ہو گیا, اس کی ایک ہو گئی. امام صاحب نے چوتھی کہی, اس کی دوسری ہو گئی, اور یہ 2 تکبیریں اس کی رہ گئی. یہ سلام نہ پھیرے, 2 تکبیریں کہیں اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ, سلام پھیر دے, اس کی نماز جنازہ بھی اس نے بھی گویا کہ یہ شریک ہو گیا ہے, اس کی بھی ہو گئی. پاگل شخص کا نماز جنازہ پڑھا جائے گا؟ کوشچن کیا گیا کیا پاگل شخص ہو, مجنون ہو, اس کا جنازہ پڑھا جائے گا؟ یس پڑھا جائے گا. اچھا اس میں دعا کون سی پڑھیں گے؟ دعا اس میں وہ پڑھیں گے اگر یہ بائی برتھ پاگل تھا, بالغ نہیں ہوا تھا, اس برتھ کا پاگل ہے, تو پھر دعا وہ پڑھیں گے جو نابالغ کے لیے ہم پڑھتے ہیں, اللہم اجعلہ لنا, وہ والی جو دعا پڑھتے ہیں وہ اس کے لیے پڑھی جائے گی. اگر بالغ ہو کر پاگل ہوا ہے تو پھر اس کے لیے بالغ کی دعا اللہم اغفر لی حینا و میتنا وہ پڑھی جائے گی. ویری امپورٹنٹ کوشچن. نیکسٹ کوشچن جو ہے, جو سوسائڈ کرے اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی؟ یس ڈیفینیٹلی اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی. اچھا ہم نے تو سنا تھا اس کی نہیں پڑھی جائے گی. سوسائڈ کرنا گناہ ہے. کیا ہے؟ گناہ. تو اب جتنے بھی لوگ فوت ہوتے ہیں کیا یہ بالکل پاک فوت ہوتے ہیں؟ میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں, کوئی نہ کوئی گناہ میں بندہ مومن سے کوئی گناہ تو ہوتا ہی ہے نا. نماز جس طرح کوئی بندہ بیچارہ دنیا کے اندر کس گناہ میں مبتلا ہوتا ہے, کس گناہ میں مبتلا ہوتا ہے, ان کی نماز جنازہ ہم پڑھتے ہیں, کوشچن نہیں کرتے کہ اس کی نماز, یہ زانی تھا اس کی جنازہ پڑھی جائے گی کہ نہیں پڑھی جائے گی, یہ شراب بیچتا تھا اس کی جنازہ پڑھی جائے گی کہ نہیں پڑھی جائے گی, یہ گناہ کرتا تھا اس کی جنازہ پڑھی, نہیں پوچھتے نا. تو سوسائڈ کرنا بھی گناہ ہے. اس نے گناہ کیا جس نے سوسائڈ کی, لیکن جنازہ اس کی ضرور پڑھی جائے گی, یہ فرض کفایہ ہے. اچھا مردہ بچہ, یہ بھی کوشچن بہت پوچھا جاتا ہے, یہ بھی کوشچن کمیونٹی کی طرف سے آیا ہے. مردہ بچہ پیدا ہوا, اس کی جنازہ پڑھی جائے گی, اسے غسل دیا جائے گا, اس کو کفن دیا جائے گا. تو یہ آپ یاد کر لیں اچھی طرح اس مسئلے کو, تاکہ آپ سے اگر کوئی پوچھے تو آپ بھی آگے ڈیلیور کر سکیں. اگر کوئی مردہ بچہ پیدا ہوا, اگر پیدائش میں یعنی باہر نکلا تو اکثر باڈی اس کا نکل چکا تھا, تو وہ اس وقت زندہ تھا. اکثر سے مراد سر اور ساتھ سینہ, سر اور سینہ اس بچے کا اگر نکل چکا تھا اور وہ اس وقت رو رہا تھا یا زندہ تھا, اس کو غسل بھی دیں گے, اسے کفن بھی دیں گے, اس کی نماز جنازہ بھی پڑھیں گے. اس بچے کی جو پیدا زندہ ہوا, لیکن اگر اندر ہی مر چکا یا ڈلیوری کے وقت بچہ مر چکا, ابھی باہر نہیں نکلا, یا تھوڑا نکلا مر چکا, تو اس پر غسل اور اس کو کفن اور اس کی نماز جنازہ نہیں ہے. صرف اس کو کیا کریں گے, تھوڑا سا دھو دیں گے, دھونے کے بعد کپڑے میں لپیٹ دیں گے اور جا کے دفن کر دیں گے, کیونکہ اس بچہ جو زندہ نہیں مردہ پیدا ہوا ہے اس کے بارے میں شریعت کے احکام یہی ہیں. جنازے کو کندھا دینے کی فضیلت کیا ہے؟ جو بندہ مومن کے جنازے کو کندھا دے, 40 قدم چلے, اس کے 40 کبیرہ گناہ مغفرت کر دیے جاتے ہیں.
40 कबीरा कबायर, सगीरा भी नहीं कबायर, 40 कबायर गुना, जैसे जिना कबीरा है, जैसे और बड़े बड़े गुना, उसके वो बड़े बड़े गुना रब ताला धो देता है, जो बंदा मोमिन को बड़ी शान से उठाता है और लेकर चलता है 40 कदम। लेकिन आजकल 40 कदम वो बेचारी हमारी गाड़ी ही पूरे कदम करती है, हम तो नहीं करते। वैसे ऐसा होना चाहिए, इस तरह का कोई रिवाज होना चाहिए कि गाड़ी थोड़ी दूर खड़ी की जाए और 40 कदम का मौका पब्लिक को मिले, ताकि उसकी बरकत से हमारे गुनाह भी बख्शे जाएं, हमारे गुनाह भी बख्शे जाएं। और इसका रवाज डालना चाहिए। अल्लाह करे ये शेफील्ड से शुरू हो तो ये ज्यादा अच्छा है। और कंधा देने का तरीका क्या है कि सीधी तरफ, जो सीधी साइड है, राइट साइड है, पहले आप सीधी तरफ सरहाने की तरफ आ जाएं, फिर उसी की 35 साइड जो पिछली साइड है उसको 10 कदम दें, 10 कदम अगले को दें, फिर उल्टी साइड पे आ जाएं, लेफ्ट साइड पे, उसके सीधी तरफ 10 कदम चलें, फिर उसके पीछे 10 कदम चलें। इस तरह 40 कदम भी हो जाएंगे। और सही तरीका भी कंधा देने का यही है। शोहर अपनी बीवी को कंधा दे सकता है? ये लोगों ने बड़ा मसला गलत स्प्रेड आउट किया हुआ है। शोहर अपनी बीवी को कंधा दे सकता है? ये आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह से भी ये क्वेश्चन किया गया, क्या शोहर अपनी बीवी को कंधा दे सकता है? आपने फरमाया जब ऐरा गहरा नत्थु खैरा दे सकता है तो शोहर का क्या कसूर है? यही फरमाया आपने। आपने फरमाया शोहर का क्या कसूर है? जब गैर महरम लोग जिसका ताल्लुक ही नहीं था उस औरत से वो दे सकता है, तो फिर शोहर ने क्या कसूर किया? इतना कसूर किया कि उससे निकाह कर लिया था। कोई ये गलत मसला स्प्रेड आउट है कि शोहर अपनी बीवी को कंधा नहीं दे सकता। दे सकता है, कब्र में भी उतार सकता है। ये कब्र में बेचारे शोहर को सेपरेट कर देते, चलो भी अब तुम वो वहां पे खड़े हो जाओ। कब्र में भी उतार सकता है और मुंह भी दे सकता है अपनी बीवी का। आम बंदा गैर महरम के लिए औरत का मुंह नहीं दिखाया जाता, लेकिन हालांकि इसका निकाह भी टूट चुका है, लेकिन इसका एक छोटा सा रिश्ता भी बाकी है कि दुनिया में शोहर था। ये मुंह भी देख सकता है। मीरपुरी में क्या कहते हैं, अपनी सवानी का, हाँ अपनी सवानी का ये औरत का मुंह भी देख सकता है। और फरमाया सिर्फ इसको मुमानत क्या है कि ये बिला हाइल कोई चीज के बदन को छू नहीं सकता। वो कोई भी नहीं छू सकता सिवाय महरमों के। कोई भी शख्स जो है बीवी का या किसी भी औरत दूसरी का गैर महरम का, वो बिला हाइल छू नहीं सकता, बदन नहीं छू सकता। बिला हाइल मतलब कोई बीच में कपड़ा हाइल नहीं, छू नहीं सकता, नंगा बदन नहीं छू सकता। बस इतनी मुमानत है। बाकी कंधा देगा, कब्र में उतारेगा, और शोहर अपनी बीवी का मरने के बाद मुंह भी देख सकता है। अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल इन मसाइल पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।